یہ غصہ، یہ خوشی، یہ حسد، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، یہ سب انسان کی انٹرنل سٹیٹس ہیں۔ اب اس مثال سے یہ بات مزید منقع ہو جائے گی، مزید واضح ہو جائے گی۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی کیا ہے؟ یہ ایک باطنی کیفیت ہے۔ انسان غمگین ہوتا ہے تو غم کیا ہے؟ یہ باطنی کیفیت ہے، داخلی کیفیت ہے۔ جب یہی خوشی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے اور درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کیسے؟ کبھی مسکراہٹ کی صورت میں، کبھی گنگنانے کی صورت میں۔ جب انسان انٹرنلی، انسان کی انٹرنل سٹیٹ یہ ہوتی ہے، داخلی سٹیٹ یہ ہوتی ہے، انسان کا باطن خوش ہوتا ہے تو یہ خوشی چاہتی ہے کہ یہ خارج میں ظہور کے اسالیب اختیار کرے، خارج میں مینیفیسٹ کرے۔ یہ ایکسٹرنلی مینیفیسٹیشن چاہتی ہے، یعنی انسان کی داخلی کیفیت یہ ہے کہ انسان بہت خوش ہے۔ جب انسان کی خوشی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو خارج میں وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ انسان مسکراتا ہے، گنگناتا ہے، گاتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جس پر خوش ہو جائے اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ جس پر خوش ہو جائے اسے تحفے دیتا ہے۔ یہی وہ داخلی کیفیت ہے جو خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب غمگین ہو، پریشان ہو تو یہی داخلی کیفیت، باطنی کیفیت جب حدود سے تجاوز کرتی ہے، انسان کا غم جب درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے آنسوں کی صورت میں چھلکتا ہے، انسان کو رونے پر مجبور کرتا ہے۔ انسان جب غمگین ہوتا ہے، جب غم حدود سے تجاوز کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انسان روتا ہے۔ جب انسان بہت غم زدہ ہو جائے، دل میں کسی سے نفرت پیدا ہو جائے تو نفرت تقاضا کرتی ہے کہ یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہو۔ ایکسٹرنلی مینیفیسٹیشن چاہتی ہے، انسان گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دشمن کو مارتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری مینیفیسٹیشن ہے اس داخلی کیفیت کی، داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا۔ اب اس مثال سے تو یہ آپ سمجھ گئے ہیں، یہ تو ہر بچہ سمجھ جائے گا۔ کیا کہ اگر انسان خوشی محسوس کرے، دل میں خوشی کی کیفیت محسوس کرے تو یہ خوشی ایک تقاضا کرتی ہے، خوشی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہونا چاہتی ہے، خارج میں ظاہر ہونا چاہتی ہے۔ جب حدود سے تجاوز کرتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے۔ تو ظہور کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، گاتا ہے، گنگناتا ہے۔ اسی طرح غمگین ہے تو روتا ہے۔ تو یہ داخلی کیفیت کا خارج میں ظہور پذیر ہونا ہے۔ محترم احبہ، جب انسان اپنے حوالے سے حساس ہو جاتا ہے اور یہ جان لیتا ہے میرا رب اتنی عظیم نعمتوں والا ہے، اتنی عظیم قدرتوں والا ہے، اپنے رب کی عظمتوں اور شانوں کو دیکھتا ہے تو انسان کی روح اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر جاتی ہے۔ اور جب یہی داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے اور انسان کو جھکنے اور سجدہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے تو اسے عبادت کہتے ہیں، اور اس عبادت کو نماز کہتے ہیں۔ یہ عبادت کون سی ہے؟ نماز کی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک حج کی عبادت بھی ہے۔ نماز میں تو کیا ہے کہ انسان کی روح جھک گئی ہے، گر گئی ہے۔ دیکھیں، ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، ماں مزید واضح کر دے گا، بڑے پیار سے دیکھتی ہے، ماں کو بچے پر پیار آتا ہے۔ اب یہ پیار کیا ہے؟ یہ داخلی کیفیت ہے نا، پیار داخلی کیفیت ہے، ایک روحانی کیفیت ہے، انٹرنل سٹیٹ ہے بندے کی۔ اس ماں کی انٹرنل سٹیٹ ہے، اسے بچے پر پیار آتا ہے۔ اب یہی انٹرنل سٹیٹ جب حدود سے تجاوز کرتی ہے اور درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو ماں کا جی چاہتا ہے بچے کو سینے سے لگا لے، جی چاہتا ہے اس سے لاڈ کرے، پیار کرے، میں اس کے ماتھے کو چومے، اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں لگاتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ ماں کا طریقہ ہے، یعنی ایک داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ تو پیار کا انداز ہے۔ پھر ماں اپنی زبان سے اس کے لیے محبت بھرے کلمات بھی کہتی ہے۔ جب ماں کی داخلی کیفیت ایسی ہو جائے، ماں چاہتی ہے کہ میں زبان سے بھی کچھ ایسی تعریفی کلمات کہوں، تو ماں کہتی ہے تو میرا کلیجہ ہے، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، تو میرے دل کا سہارا ہے، تو میرا جگر ہے، تجھ سے مجھے بہت پیار ہے۔ بڑے بڑے پیارے پیارے مٹھاس دل میں محسوس ہوگی تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے نام بھی، تو میرا لڈو ہے، بیٹی ہو تو رس ملائی ہے، جلیبی ہے، جو بھی دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار خارج میں ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ دل میں مٹھاس محسوس کرتی ہے تو یہ داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں نا، داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اب انسان پر ایک وقت آتا ہے، انسان کی روح جب اللہ کی عظمتوں کو دیکھتی ہے
تو جھک جاتی ہے، گر جاتی ہے، اور خارج میں اس کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی صورت میں ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کی روح اللہ کی عظمتوں کے آگے یوں جھکتی ہے، اللہ کی بلندی کے آگے یوں جھکتی ہے کہ انسان کی روح کو سرور آ جاتا ہے، انسان کی روح کو وجد آ جاتا ہے، انسان کی وجدانی کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کا باطن اللہ کی شانوں اور اللہ کی عظمتوں کے گرد وجد کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں کے گرد طواف کر رہا ہے۔ جب انسان کی باطنی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے تو انسان کا خارج، انسان کا جسم، انسان کا ظاہر جب روح کی ان کیفیات کو دیکھتا ہے، یاد رکھیے روح خارج پر اثر انداز ہوتی ہے، روح باطنی کیفیت ظاہر پر، جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور کچھ خاص اثرات مرتب کرتی ہے، اور اسی طرح خارجی کیفیت بھی باطن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب انسان کو وجد آ جاتا ہے، انسان کی روح اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی بلندی اور اللہ کی شانوں کے گرد جب گھومتی ہے، گردش کرتی ہے، جس طرح ایک پروانہ شمع کے گرد گردش کرتا ہے، انسان کی روح اللہ کے گرد طواف کرتی ہے۔ اس وقت جب جسم اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو جسم بھی چاہتا ہے کاش میں بھی اپنے رب کو دیکھوں، کاش میں بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں۔ جس طرح وہ ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو چوموں، اس سے پیار کروں، اس سے لاڈ کروں، محبت کا اظہار کروں، تو انسان کا جسم جس کا تعلق اس عالم ظاہر سے ہے، انسان کے جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، تو انسان کا جسم بھی چاہتا ہے کاش میرا رب کسی طرح ظاہر ہو جائے، میں اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں، اپنے رب سے پیار کا اظہار کروں، اپنے رب سے محبت کا اظہار کروں۔ جس طرح میری روح اللہ کی بلند و بالا شانوں کے گرد طواف کر رہی ہے، وجد کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، یہ میری روح کی خاص داخلی کیفیت ہے۔ اب جسم بھی چاہتا ہے، جسم کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، لیکن جسم مجبور ہے۔ مجبور کیوں ہے؟ جسم جانتا ہے کہ میرا رب جسم و جسمانیات سے پاک ہے، میرا رب مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ انسان کا جسم تو مکان میں محدود ہے، لیکن اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ لا مقام میں ہے، انسان مکان میں ہے۔ اب انسان جس طرح ماں اپنے بیٹے سے، بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اس کی داخلی کیفیت خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہے، یہ عبد بھی چاہتا ہے، یہ بندہ بھی چاہتا ہے کہ اب میری روح کی بھی ایک خاص کیفیت بن گئی ہے، اب میں اپنے رب سے محبت کا اظہار کیسے کروں، چاہت کا اظہار کیسے کروں، پیار کا اظہار کیسے کروں۔ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں ہے میرے عبد، ہاں میرے بندے، میں تو جسم و جسمانیات سے پاک ہوں، لیکن میں نے اس دنیا میں اپنی چند علامتیں بنائی ہیں، میں نے اس دنیا میں اپنی چند علامتیں بنائی ہیں، ان علامتوں کو دیکھ لے، ان علامتوں سے پیار اور محبت کا اظہار کر لے۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ وہ علامتیں محبوب کی صورت میں بھی ہیں۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرے پیارے سے محبت کا اظہار کر لے، میرے محبوب سے محبت کا اظہار کر لے، میرے محبوب سے پیار کر لے۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو میرے کچھ شعائر ہیں، کچھ علامتیں ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو مجھے چومنا چاہتا ہے، مجھے تو نہیں چوم سکتا، لیکن صفا مروہ کو چوم سکتا ہے۔ تیری روح میری بلند و بالا شانوں کے گرد طواف کر رہی ہے، تیرا جسم نہیں کر سکتا۔ تو چاہتا ہے کہ میں عالم ظاہر میں آؤں، میں تو جسم و جسمانیات سے پاک ہوں، لیکن میری ایک علامت ہے جسے میرا گھر کہتے ہیں، جسے میرا بیت کہتے ہیں، جو میرا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو حجر اسود کو چوم لے، تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو چوم لے۔ یعنی دل تقاضا کرتا ہے کہ رب سامنے آئے، میں رب کو دیکھوں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ نظر آ جا، لباس مجاز میں نظر آ جا، میں چاہتا ہوں محبت کا اظہار کروں، میں چاہتا ہوں پیار کا اظہار کروں۔ وہ کہتا ہے میں تو نظر نہیں آؤں گا، میری چند علامتیں ہیں، تمہاری وہ داخلی کیفیت خارج میں مینیفیسٹیشن چاہتی ہے تو میں نے کعبۃ اللہ دے دیا ہے، اس سے لاڈ کر لے، اس سے پیار کر لے، اس سے محبت کا اظہار کر۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں
میری جبین نیاز میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ کسی دیوانے نے کہا تھا نہ وہ اہتمام میں سخن نہ وہ میں کدے کا نظام ہے، نہ وہ اہتمام میں سخن نہ وہ میں کدے کا نظام ہے، نہ وہ رند ہیں نہ وہ ہاؤ ہو نہ وہ دور ہے نہ وہ جام ہے۔ اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ خارجی کیفیت ہے، داخلی کیفیت جب حدود سے تجاوز کرتی ہے تو خارج میں ظہور چاہتی ہے، خارج میں ظہور مانگتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں مینیفیسٹ کروں، ظاہر ہوں، تو اسی ظہور کو پھر حج کہتے ہیں۔ بندے کے اس خاص تعلق کا جب رب سے اظہار ہوتا ہے، خارج میں ظہور ہوتا ہے، تو اسی کے علامتی اظہار کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج ہے، اور حج اور نماز کا ایک لنک ہے، ایک ربط ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نماز اور حج میں ایک لطیف فرق ہے۔ نماز خادمانہ اطاعت ہے، نماز کیا ہے؟ خادمانہ اطاعت، حج عاشقانہ اطاعت ہے۔ نماز خادمانہ اطاعت، حج عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت۔ وہ کیسے؟ دیکھیے جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھنے والے کا انداز، خادمانہ انداز کیا ہوتا ہے؟ خادموں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب خادم اپنے بادشاہ یا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو درباری لباس پہن کے حاضر ہوتا ہے۔ اپنے بادشاہ اس اپنے آقا کے درباری لباس میں ملبوس ہو کر حاضر ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کہے کہ سر پر ٹوپی پہننی ہے تو ٹوپی پہنے گا، بادشاہ کہے کہ سر پر دستار پہننی ہے کہ ہمارے دربار کا تقاضا ہے تو وہ پہنے گا، وہ عطر بھی لگائے گا، وہ ناخن بھی کاٹے گا، اگر جسم پر میل ہے تو اس کو دور کرے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، اگر بال بڑھ گئے ہیں تو بالوں کو کاٹے گا، اگر بال بکھرے ہوئے ہیں تو بالوں کو سنوارے گا، اور بڑے باوقار انداز میں وہ اپنے مالک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ بادشاہ کہے گا سجدہ کر تو وہ سجدہ کرے گا، بادشاہ کہے گا رکوع کر جھک جا تو وہ جھک جائے گا، بادشاہ کوئی حکم دے گا، آقا کوئی حکم دے گا تو اس کو حکم پر عمل کرے گا، لیکن بڑے باوقار انداز میں درباری لباس میں ملبوس ہو کر وہ بادشاہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ نماز کا رنگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کا رنگ ہے، یہ نمازی کا انداز ہے، یہ خادمانہ اطاعت ہے، کیونکہ وہ درباری لباس میں ملبوس ہو کر بڑے باوقار انداز میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اطاعت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ اچھا کوئی دشمن آ جائے نا مالک کا، تو مالک کے دربار میں، آقا کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی دشمن آ جائے تو دشمن مالک کی توہین بھی کر دے نا، تو بڑے باوقار انداز میں وہ دشمن دشمنی کا اظہار بھی کرے تو درباری انداز اور درباری آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا، اسے کہے گا اس بارگاہ کے تقاضے ہیں، اس بارگاہ کا ادب ہے، خاموش ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ اس کو اگر بھگائے گا بھی پتھر نہیں مارے گا۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں آپ کو کس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں؟ اس دشمن کو پتھر نہیں مارے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا ہی کہے گا، پتھروں نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خادمانہ اطاعت ہے، وہ عاشقانہ اطاعت ہے، وہ عاشقانہ اطاعت ہے۔ عاشقانہ اطاعت مختلف ہے، خادمانہ اطاعت مختلف۔ یہ نماز کا رنگ ہے، یہ نماز کا انداز ہے۔ میں نے کیا کہا؟ بال بکھرے ہوئے ہوں، بالوں کو کاٹے گا نہیں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، ناخن کو کاٹے گا نہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ عاشقانہ اطاعت مختلف ہے، خادمانہ اطاعت مختلف ہے۔ وہ عاشق ہے، ملنگ قسم کا بندہ ہے، فقیر قسم کا بندہ ہے،
اسے پتہ چلتا ہے اس کے محبوب نے اس کو بلایا ہے، محبوب نے اسے بلایا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، وہ اپنی ٹوپی بھول جائے گا، اپنی پگڑی بھول جائے گا، اپنا لباس بھول جائے گا، تہمت پہنا ہوا ہے تو اسی میں نکل جائے گا، جسم پر چادر اوڑے ہوئے ہے تو اسی چادر کو پہن کر بھاگ نکلے گا۔ کوئی کہے گا ارے کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ارے مولانا صاحب آپ تو صاحب جبہ و دستار ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، میرے خالق نے مجھے بلایا ہے، میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے۔ ارے ٹوپی تو پہن لو، دستار تو پہن لو، کہاں جا رہے ہو، کہاں گلیوں میں جا رہے ہو، بھاگے ہوئے جا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو؟ عبادت ہے، عبادت کا انداز یہ تو نہیں ہوتا، عبادت یوں تو نہیں کی جاتی، عبادت تو بڑے باوقار انداز میں، درباری انداز میں کی جاتی ہے۔ وہ کہے گا نہیں، وہ خادمانہ عبادت ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ ارے ٹوپی پہن لو، بال بکھرے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننا سنت ہے نا، ٹوپی پہننا کیا ہے، سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے۔ علامہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، سر پر ٹوپی نہیں ہے، امامہ نہیں ہے، آپ تو گھر سے باہر امامے کے بغیر نکلتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہے گا نہیں، ہاں ٹوپی پہننا سنت ہے، خادمانہ عبادت میں، خادمانہ اطاعت میں، عاشقانہ اطاعت میں ٹوپی پہننا گناہ ہے، دم لازم ہو جائے گا۔ ارے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ سر پر دستار پہننے، کپڑے پہننے، درباری لباس پہننے۔ یہ لباس پہننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، دربار کے رنگ کو تو تم جانتے ہو۔ کہا ہاں سنت ہے، لباس پہننا سنت ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا سنت ہے، لیکن خادمانہ اطاعت میں سنت ہے، عاشقانہ اطاعت میں گناہ ہے۔ ارے کیا جب عبادت کرتے ہو تو بڑے باوقار انداز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھتے ہو، الحمدللہ پڑھتے ہو، التحیات للہ پڑھتے ہو، دھیمے لہجے میں پڑھتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ گلیوں میں بازاروں میں شور مچایا ہوا، یہ کہے کی عبادت ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ کہا وہ خادمانہ اطاعت ہے، عاشقانہ اطاعت تقاضا کرتی ہے، گلیوں میں کہو لبیک اللہم لبیک لبیک، یہ کیا ہے؟ کہا وہ خادمانہ ہے، یہ عاشقانہ ہے، یہ عاشقانہ اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی اطاعت ہے۔ دیکھو ناخن بڑے ہوئے ہیں، یہ کیا کر، ناخن کاٹنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ناخن کیوں نہیں کاٹتے؟ کہا ہاں جب خادموں کے انداز میں دربار میں حاضر ہوتا ہوں تو ناخن کاٹ کے جاتا ہوں، اس عبادت میں ناخن کاٹنا سنت ہے، یہاں کاٹوں تو گناہ ہے کیونکہ یہ عاشقانہ اطاعت ہے، یہاں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے۔ عاشقانہ عبادت اور خادمانہ عبادت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھائی عطر تو لگا لو، جسم سے بدبو آ رہی ہے، ارے اس رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، جسم پر میل نہیں دیکھتے، کیا کر رہے ہو؟ عطر لگانا سنت ہے۔ کہا ہاں خادمانہ اطاعت میں عطر لگانا سنت ہے، ثواب ہے، عاشقانہ اطاعت میں عطر لگاؤں گا تو گناہ ہوگا، اس میں گناہ ہے۔ ارے تو ایک مہذب شخص ہے، تہذیب و تمدن پر درس دیتا ہے، جب تیرے آقا کا دشمن تیرے پاس آ جائے تو بڑے طریقے سے اسے دور کرتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا ہاں جب خادمانہ اطاعت ہو رہی ہو تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، لیکن جب عاشقانہ اطاعت ہو رہی ہو تو دشمن سامنے اسے پتھر مارتے ہیں، اسے پتھر مارتے ہیں، پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ وہ خادمانہ اطاعت تھی، تہذیب کا تقاضا اس میں یہی تھا کہ لا حول ولا قوت پڑھا جائے، اور یہاں تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ پتھراؤ کیا جائے، دشمن کو پتھر مارے۔ تو حج اور نماز میں یہ ایک لطیف فرق ہے، نماز خادمانہ اطاعت ہے اور حج عاشقانہ اطاعت ہے، یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ محترم احبہ، اس عاشقانہ عبادت اگر ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ جو پہلا فلسفہ میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کی کچھ باطنی کیفیات ہوتی ہیں جو خارج میں ظہور چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ظاہر ہو جائیں، جب وہ خارج میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ باطنی کیفیت بھی عبادت ہے اور خارج میں اس کا ظہور بھی عبادت ہے، اور انسان کی روح یہ چاہتی ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ روح کیوں چاہتی ہے؟ کیا واقعی انسان کی روح اس چیز کو محسوس کرتی ہے؟ ہاں محسوس کرتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، کب تعمیر کیا؟ 4000 سال پہلے، آج سے 4000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ عز و جل نے ایک حکم ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہے میرے بندے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلا، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دے، حج کی دعوت دے، اذان دے، صدا لگا،
لوگوں کو بتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ہے میرے اللہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں نہ کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، میری صدا کون سنے گا، میری آواز کون سنے گا، میری آواز تیری مخلوق تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے جواب دیا، صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ صدا لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر جتنی آواز بلند کر سکتے تھے آواز بلند کی اور لوگوں کو بلایا، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر اس کے بعد جبل صفا پر، صفا پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی، صدا لگائی، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر جبل قبیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بلند آواز میں صدا لگائی، آؤ اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی اسی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صدا لگائی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو اللہ کی تمام مخلوقات تک یہ آواز اللہ نے پہنچا دی۔ پہاڑوں نے اس آواز کو سنا، نباتات نے اس آواز کو سنا، جمادات نے اس آواز کو سنا، حشرات الارض زمین پر ڈینگنے والے کیڑوں نے بھی اس آواز کو سنا، یہاں تک کہ سمندر کی تہ میں جو مخلوقات ہیں ان تمام نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو قبول کیا۔ امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ اس قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں جس کی تقدیر میں اللہ نے حج لکھا ہوا ہے، جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں، آپ میں سے جو لوگ حج کر چکے ہیں، حج ادا کر چکے ہیں، یا قیامت تک جو حج ادا کریں گے، یا ماضی میں 4000 سال سے یہ حج کا سلسلہ جاری ہے، ماضی میں جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے، ہر اس شخص کی روح نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک۔ اگر آپ حج ادا کر چکے ہیں تو آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا، آپ کی روح نے بھی اس وقت لبیک کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، قرآن کریم کی اسی آیت کی تشریح ہے، تفسیر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اور آپ جانتے ہیں امام مجاہد کا فن تفسیر میں، علم تفسیر میں کیا مقام ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فن تفسیر میں کیا مقام ہے، اس پر میں تفصیلی کلام پہلے بھی کر چکا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے بھائی میں تو حج کر چکا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میری روح نے لبیک کہا تھا، میں حج کر چکا ہوں لیکن مجھے نہیں یاد کہ میری روح نے لبیک کہا ہوگا، مجھے نہیں یاد، تو کہیں یہ روایت ضعیف روایت تو نہیں ہے؟ ایسا ذہن میں خیال آ سکتا ہے نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں یاد آ رہا۔ بھائی اگر ہماری ارواح میں حج کر چکا ہوں لیکن میری روح کو یاد نہیں ہے، میری روح کو علم نہیں ہے، مجھے کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں کہ 4000 سال پہلے میری روح موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے گھر کا حج کرو، میں حج کر چکا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ جن کی تقدیر میں حج لکھا ہوا ہے ان تمام ارواح نے لبیک کہا تھا لیکن مجھے یاد نہیں، تو اس بنیاد پر اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر اس بنیاد پر اس روایت کا انکار کریں گے تو ایک اور بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے، پھر تو قرآن کا انکار لازم آئے گا نا۔ الستو بربکم قالوا بلا الستو بربکم، ہماری ارواح سے اللہ نے خطاب کیا تھا عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو آپ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، تو کیا وہ بات یاد ہے آپ کو؟ کیا آپ کی روح کو وہ بات یاد ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ نے فرمایا تھا کیا وہ یاد ہے؟ اگر وہ یاد نہیں ہے تو کیا قرآن کا انکار کر دو گے؟ نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم کے پنجرے میں پھنسی ہوئی ہے، ہمارے جسم کی کثافتوں میں جکڑی ہوئی ہے، جسم کی کثافتوں کو دور کر دو، گناہوں کے سلسلے کو ختم کر دو، دل کا آئینہ صاف کر دو۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا تو وہ الستو بربکم کے باتیں یاد آ جائیں گی، قالوا بلا یاد آ جائے گا۔ دل کی گندگی، دل کی ناپاکی، دل کی پلیدی کو دور کر دو۔ بلے شاہ کہتے ہیں کن فیکون، جد رب فرمایا اسی بھی اتھے حاصل، کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے حاصل، قالوا بلا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے نہ سے،
کن فیکون جد رب فرمایا اسی بھی اتھے ہاسے قالو بالا اسی کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے اصل مکان لا مکان سی ساڈا اسی آن بتاں وچ پھاسے اس نفس پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے نفس نے ہمیں ناپاک کیا حقیقتاً ہم ناپاک تو نہیں تھے حقیقتاً ہم پلیت تو نہیں تھے اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا ہے نفس کو پاک کر دو وہ وعدے یاد آ جائیں کیا کہہ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی تو اللہ عز و جل نے جو قیامت تک حج کرے گا اللہ عز و جل نے ہر اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دیا اور ہر اس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا محترم احبہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے ایسی عظیم عبادت ہے اللہ کے اس پیارے کی آواز پر تمام مخلوق نے لبیک کہا اس حد تک 4000 سال بیت گئے 4000 سال جس صورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس صورت میں حج ہوتا رہا کبھی ناغا نہیں ہوا حج کا کبھی ناغا نہیں ہوا غور کریں اس پر غور کریں 4000 سال بیت گئے بادشاہتیں بدلتی رہیں سلطنتیں بدلتی رہیں حکومتیں بدلتی رہیں بڑی بڑی جنگیں ہوتی رہیں جنگ عظیم ہوئی پہلی جنگ عظیم ہوئی فرسٹ ورلڈ وار ہوا سیکنڈ ورلڈ وار ہوا سول وار ہوتے رہے زلزلے آتے رہے سیلاب آتے رہے سب کچھ ہوتا رہا ایک کام نہیں ہوا حج کا ناغا نہیں ہوا حج کا ناغا کبھی نہیں ہوا حج ہمیشہ ہوتا ہی رہا حج ہمیشہ ہو 4000 سال بیت گئے حج کا ناغا آج دن تک نہیں ہر سال اللہ کی اس پیارے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگ حج پر جا رہے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع سب سے بڑا اینیول اجتماع دنیا میں کبھی سالانہ پر میں زور دے رہا ہوں سالانہ اجتماع 10 سال کے بعد اگر کسی کا اجتماع ہو رہا ہو اس سے بڑا ہو اس پر بات نہیں کر رہا دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع حج ہے اور بڑھ رہا ہے اتنا بڑا اجتماع کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے کہیں نہیں ہوتا اور محترم احبہ اس پر بھی غور کریں کہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ڈائیورس اجتماع ڈائیورسٹی دیکھیں آپ ہر رنگ کے لوگ ہر نسل کے لوگ ہر قبیلے کے لوگ ہر بولی بولنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک بولی پر لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے اب تو ریسٹرکشنز ہیں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیسے کیا جائے بے شمار ریسٹرکشنز ہیں یہ ریسٹرکشنز نہ ہوتی تو پھر کتنی دنیا جمع ہوتی کتنے دل تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اگر سب کے لیے دروازے کھول دیے جائیں تو کتنی دنیا جمع ہوا ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں یہ حج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جب اللہ نے فرمایا تھا میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں صدا لگانا تیرا کام ہے آواز پہنچانا میرا کام ہے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں اور محترم احبہ یہ بات بھی انتہائی غور طلب ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں کہاں جمع ہوتے ہیں حرمین شریفین ذہن میں خیال تو آتا ہے ہمارے ذہن میں بھی خیال آتا ہے جب ہم مکہ شریف جاتے ہیں مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بادشاہ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ اس جہاں بھی گھر تعمیر کرتے ہیں تو اس کا ماحول دیکھتے ہیں آب و ہوا دیکھتے ہیں ہریالی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہریں ہیں چشمے ہیں دل فریب مناظر ہیں یا نہیں تو خوبصورت جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر وہاں تعمیر کیا جائے جو انتہائی خوبصورت جگہ ہو موسم اچھا ہو ہریالی ہو سرسبز شاداب درخت ہر طرف نظر آ رہے اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے اپنا دربار کہاں سجایا شدید گرمی عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں تپتے صحرا تپتی ریت ہر طرف پہاڑی پہاڑ نہ کوئی ہریالی نہ کوئی گرتی آبشاریں نہ کوئی چشموں کی مستی نہ کوئی بلبل کا ترنم نہ کوئی کوئل کی کوک ہے اللہ یہ تو نے اپنا گھر کہاں بنا دیا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے انسان جب وہاں جاتا ہے ساری دنیا تیری مخلوق ہے
یہ دنیا کے خوبصورت مناظر جہاں جہاں تو نے بنائے ہیں، تو نے ہی تو بنائے ہیں نا میرے اللہ. ہے اللہ اپنا گھر کہیں اور بنا لیتا، وہاں کیوں بنایا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اور ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کا جانے کا جی ہی نہیں چاہتا تھا. الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، یہ عربین پیننسلا کے دروازے پر پہنچا، اس نے کہا یہاں آگے میں نے نہیں جانا، مجھے واپس مصر لے جاؤ، یہاں کچھ ہے ہی نہیں. مورخین کہتے ہیں کہ کوئی اس جگہ کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، انویڈ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، ایسی جگہ ہے. یا اللہ تو نے اپنا گھر وہاں کیوں بنایا؟ ایک آواز آئی، اس نے فرمایا دل فریب مناظر دیکھنے کے لیے دنیا میں اور جگہیں بھی ہیں. کوئی میرے گھر میں آئے دنیا کا حسن دیکھنے کے لیے نہ آئے، وہ صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے، صرف میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے. اگر وہ مناظر ہوتے تو لوگ ان دل فریب مناظر کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان چشموں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ ان نہروں کو دیکھنے کے لیے جاتے، لوگ اس ہریالی کو دیکھنے کے لیے جاتے. اللہ نے فرمایا نہیں، جو میرے گھر میں آئے وہ خلوص کے ساتھ فقط میرے لیے آئے، میرے حبیب کے لیے آئے. اور جب وہ آ جائے، جب وہ وہاں پہنچ جائے گا اور اپنے دل کی آنکھ کھولے گا، ظاہری آنکھ بند کر لے گا، اور جب اس کے دل کی آنکھ کھلے گی پھر جو نظارے اسے نظر آئیں گے وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، رب کا حبیب جانتا ہے. پھر جب دل کی آنکھ کھلے گی گنبد سبز کے نظارے دیکھے گا، مسجد نبوی کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ پھر طیبہ کی بہاریں دیکھے گا، جب وہ وہاں جائے گا دل کی آنکھ کھلے گی، وہ کہے گا میں کہاں آ گیا ہوں، ارے یہ تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، میں تو سمجھتا تھا دنیا میں آیا ہوں، میں تو جنت میں بسیرے کر رہا ہوں. پھر اس کے دل سے آواز آئے گی، پھر وہ کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسا تیرا دیس ہے ویسا نہیں کوئی. جیسا تیرا، کیسے آپ پڑھتے ہیں؟ سارے جگ نالوں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. انہاں گلیاں تو تن منواری کریے سجدے تے شکر گزارے، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. پھر اسے پتا چلتا ہے کیونکہ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر وہ نظارے بدل جاتے ہیں، طیبہ کی بہاریں نظر آتی ہیں. میں جب مدینہ المنورہ سے واپس ہے، ایک شخص نے مجھے کہا، ایک صاحب نے کہا کہ مدینہ ابھی بھی یاد آتا ہے، مدینہ المنورہ ابھی بھی یاد آتا ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ یاد تو ہمیشہ قائم رہے گی، یہ یاد تو دنیا میں بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی. اس وقت میں نے شعر کہا تھا یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، یاد طیبہ ہی تھی وہ رفیق حیات، ساتھ چھوڑا نہ ثاقب کا بعد از وفات. بولی جنت میں بھی جاؤں گی تیرے ساتھ، ٹوٹ سکتا نہیں یہ چولی دامن کا ساتھ، یہ چولی دامن کا ساتھ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. جو طیبہ کی بہاروں کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے کبھی بھول نہیں سکتا. شرط یہ ہے دل کی نگاہ سے دیکھیں. اچھا ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو طیبہ میں ہریالی آ گئی، اب تو طیبہ میں دنیا آ گئی، اب تو طیبہ میں بلند و بالا عمارات، اب تو طیبہ میں ہر قسم کے ہوٹلز ہیں، مکہ المکرمہ میں دنیا تو وہاں آ گئی ہے. تو یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو سادہ، اور ہمیشہ یاد رکھیے حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ سادگی رہی. بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ایسے ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جن کے پاس بڑی دنیا تھی، لیکن کبھی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا رنگ بدلا نہیں. وہاں ہمیشہ سادگی رہی، ہمیشہ عاجزی رہی، ہمیشہ فقر رہا. ہاں آج دنیا آ گئی ہے. آج دنیا کیسے آئی ہے وہاں؟ آج دنیا کیوں آئی ہے؟ یاد رکھیے محترم بھائیو، ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. آج وہاں دنیا ہے، آج وہاں بلند و بالا عمارات ہیں، 4000 سال بیت گئے، بڑی بڑی عمارتیں بادشاہوں نے تعمیر کی، بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کی، لیکن مکہ المکرمہ میں ہمیشہ سادگی رکھی، ہمیشہ فقر رہا، ہمیشہ عاجزی رہی. کبھی دنیا وہاں نہیں آئی، آج دنیا وہاں کیوں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیے جب ایک شمع بجھنے کو آتی ہے، ایک شمع جو جل رہی ہوتی ہے، جب وہ بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. شمع جب بجھتی ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، بھڑکنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے.
لا تقوم الساعة حتى تصبح أرض حجاز مروجا وأنهارا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم حرمین میں ہریالی نہ دیکھ لو، نہریں نہ دیکھ لو. اگر حرمین میں، اگر حجاز مقدس میں دنیا آ گئی، بلند و بالا عمارتیں آ گئی، تم حیران ہوتے ہو وہاں فقر نہیں آیا. آج بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، آج وہاں کی عمارتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، وہاں تو دنیا آ گئی ہے. تو جو دنیا آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے جب چراغ بجھتا ہے، جب شمع بجھتی ہے تو بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، یہ اس کے آخری شعلے ہیں. دنیا ختم ہونے والی ہے. فرمایا جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت حجاز میں بھی دنیا آ جائے گی، کیونکہ یہ شمع بجھ رہی ہے، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے. جب بھڑکتی ہے تو روشنی وہاں بھی پہنچ جاتی ہے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ہاں، یہ دنیا ہر طرف پھیل گئی، دنیا کا نظام ہر طرف پھیل گیا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں ہمیشہ فقر رہنا چاہیے تھا. وہاں فقر کیوں ختم ہو گیا؟ وہاں کیوں دنیا آ گئی؟ کہا اب دھماکے ہونے والے ہیں، اب زلزلے آنے والے ہیں. یہی دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ حرمین شریفین میں بھی بلند و بالا عمارتیں آ گئی. ہمیشہ وہاں عاجزی رہی، ہمیشہ وہاں فقر رہا. محترم احباب، میں نے عرض کیا کہ کچھ انسان کی داخلی کیفیات ہیں، کچھ انسان کی انٹرنل فیلنگز ہیں. جب یہ خارج میں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور اللہ سے خاص تعلق بندے کا بن جاتا ہے تو اس خاص تعلق کو حد سے تعبیر کرتے ہیں. یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم عبادت ہے. اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج لوگ بات بات پر کہہ دیتے ہیں بھائی بعد میں حج کر لیں گے، حج کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان. ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فمات ولم يحج فليمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور جو صحیح حج ادا کرتا ہے، مبرور حج ادا کرتا ہے، اس کی جزا فقط جنت ہے. وہ شخص جنتی ہے، حج ادا کر لے، درست حج ادا کرے، اس کے لیے جنت ہی جنت ہے.